بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ طلاق کورس کے اندر آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مزاح کے اندر، ہنسی مزاح کے اندر طلاق دے دیں تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جو سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی کسی سے کہتا کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، پھر کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کوئی دوسرا شخص تھا، وہ اپنے غلام کو کہتا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کہتا میں تو تجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، اور شریعت کے مسائل انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو، شریعت کے احکامات کو جو کھیل کود نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اس نے مذاق کے طور پر طلاق دی، حالانکہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے بعض مفسرین نے کہا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی مذاق کے اندر اپنی عورت کو طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، بے شک وہ بعد میں کہتا رہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ قرطبی شریف ہے، دوسری جلد ہے، 157 نمبر صفحہ کے اندر ہے یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول و منظور صحابی رسول حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے اور رجوع ہے۔ آپ نے علامہ قرطبی کا قول دیکھا اور شان نزول آیات کریمہ کا، آیت پاک کا شان نزول دیکھا، اور یہ حدیث پاک جو ہے اس آیہ مبارکہ کی بہترین تفسیر ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ تین کام مذاق کے اندر بھی کرتا ہے، ہنسی کے اندر بھی کرتا ہے تو تب بھی یہ واقع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، دوسرا ان میں سے طلاق ہے، اور تیسرا یہ کہ رجوع کرنا ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ کوشش کیا کریں کہ دین کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں، اور دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے دینی مسائل کے اندر رہنمائی لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مذاق کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اسی طرح غصے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اگلے سبق کے اندر میں بتاؤں گا۔ بعد میں کہتے ہیں وہ تو ہم تو جو ہے صرف جو ہے نا وہ غصے کی حالت میں طلاق دی ہے جی، اب بتائیں کیا حکم ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ علماء سے مشورہ لیں کہ شریعت کے احکامات، شریعت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور سلیقہ ہے، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی ملی ہے، آئے ہیں، کھائے ہیں، پیا ہے اور بعد میں مر گئے کو بات ختم، بلکہ نہیں، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت والے دن انسان سے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو بات کی قرطبی شریف کے اندر وہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس شخص نے مذاق کے اندر بھی، ہنسی کے اندر بھی اپنی عورت کو طلاق دی تو اس صورت میں طلاق لازم ہو جائے گی۔ قرطبی شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 157 ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔